آج لوگ دعائیں کرتے، مال دے دے، دولت دے دے، بچے دے دے، بیوی دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، ارے سب مانگو لیکن ایمان کی فکر کرو۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک جن کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوتے تھے، وہ راتوں کو روتے تھے، اے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر فرما، عبد القادر کا خاتمہ۔ غور تو کیجئے، جو اپنے ایمان کے لیے روتے تھے۔ آپ جانتے ہیں حضرت اللہ اکبر امام اعظم کے معاصرین میں سے ہے حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں جلدی جلدی سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں تیزی سے بولنے میں کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن ذہن پہ زور دیجئے گا، میرا سپورٹ کر دیجئے، وقت میں بہت قلت ہے۔ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں جو ہے وہ ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی، ان کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، تو وہ جوانی میں لاٹھی لے کر کے چلتے تھے، جوانی میں عصا لے کر کے چلتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا امام جوانی میں آپ کی کمر ٹوٹنے کا کیا حادثہ ہے، جوانی میں آپ کی کمر کیسے ٹوٹ گئی؟ امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے میرے استاد تھے جنہوں نے 50 سال تک کے آسمان نہیں دیکھا، کبھی آسمان نہیں، تقوی کا عالم دیکھیں، آسمان نہیں دیکھا کبھی، وہ مسجد میں بیٹھ کے درس حدیث دیتے تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے اولیاء جس سے حدیث کا درس لیتے تھے۔ یعنی یہ کب کی بات ہے؟ امام بخاری کے دور سے پہلے کی بات ہے، ابھی امام بخاری کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، یہ اس دور کی بات ہے۔ اس لیے کہ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دور پہلی صدی کا ہے، امام بخاری کا دور تیسری صدی کا ہے۔ آپ اندازہ تو کریں میرے بھائیوں، ذرا غور تو کریں۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں اس نے کبھی ہمارے استاد نے آسمان نہیں دیکھا، 50 سال حدیث کا درس دیا، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت آیا، جب ان کی موت کا وقت آیا، 50 سال تک جس نے مسجد کے باہر کبھی قدم نہیں نکالا، 50 سال تک کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، جب موت کا وقت آیا استاد کو ہم نے روتے دیکھا۔ استاد کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں اس خوف سے رو رہا ہوں، پتہ نہیں مومن مروں گا کہ کافر مروں گا، ایمان پر ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، اللہ اکبر، زنا کے اڈوں کو آباد کر کے جنت کے خواب دیکھنے والوں، راتوں کے 3-3 4-4 بجے تک موبائل کا مس یوز کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، مسجدوں کو ویران کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، ماں باپ کو ترسا ترسا کر، ماں باپ کو دوا کے لیے تڑپا کر، ماں باپ کو روٹی کے لیے ترسا کر، ماں باپ کی بددعائیں لے کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، جنت اتنی آسان نہیں ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایمان پہ خاتمہ ہوگا تو جنت ملے گی، اور ایمان پر خاتمے کی فکر کس کو ہے؟ اللہ اکبر، کیا لوگوں کے کانوں نے یہ نہیں سنا کہ جب کوئی مرد و عورت زنا کرتے ہیں تو ایمان اس سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کوئی کپڑے نکال لیتا ہے؟ اللہ اکبر، اندازہ تو کریں، اور چھتری کی طرح اس کے سر پہ سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ فیشن کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والی قوم پھر جنت کے خواب دیکھ رہی ہے، اور وہاں 50 سال جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ اتنا بڑا اپنے زمانے کا محدث امام سفیان ثوری کا استاد کہتے ہیں موت کے آخری جس دن موت آنا تھا اس دن زندگی کے آخری دن رو رہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں اللہ جس کی 50 سال تک کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی اس کو اپنے ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، میرا کیا بنے گا؟ امام سفیان ثوری پر اللہ کا خوف اتنا غالب ہوا کہ اس جملے کو سن کے کڑ کر کے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور جوانی میں امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لاٹھی لے کر، یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی کہ جب میرے استاد کو ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو میرا کیا بنے گا؟ حضرت امام بہت بڑے امام فقہ کے اپنی کتاب مدخل میں نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے پوری زندگی ایمان بچا کے رکھا، بہت بچایا، ایمان بہت بچایا، جب موت کا وقت آتا ہے صاحب مدخل لکھتے ہیں کہ شیطان اس کی ماں اور اس کے باپ کی شکل بنا کر آتا ہے، کیونکہ اللہ نے شیطان کو یہ اختیار دیا کہ وہ جس کی چاہے شکل بنا لے، بس ایک شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، وہ شکل ہے شکل مصطفیٰ جان رحمت۔ حتیٰ کہ خواب میں بھی
خواب میں بھی شیطان مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں نہیں آ سکتا. کدھر ہے وہ لوگ جو مصطفیٰ جان رحمت کی طرح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ارے وہ شیطان جو سب کی شکل بنا لے، وہ کیا شکل بے مثال ہے کہ شیطان ہزار اختیارات کے باوجود شکل مصطفیٰ خواب میں بھی نہیں بنا سکتا. اس شکل مصطفیٰ کی بے مثلیت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہد و سرا جانا. لک پتر فی الوجہ الاجمل خط حال ما زلف ابر اجل، تورے چندن چندر و پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. اس شکل کو شیطان بھی اپنی شکل، وہ اس شکل میں شیطان کبھی، کیا بے مثلیت ہے ہمارے آقا کی. صاحب مدخل لکھتے ہیں شیطان ماں کی شکل باپ کی شکل بنا کے ایک کو ادھر بٹھاتا ہے ایک کو ادھر بٹھاتا ہے، اور ماں باپ کی شکل میں آ کے کہتا ہے عیسائی ہو جا، کرسچن عیسائی ہو جا کیونکہ فلاں بندہ عیسائی ہو کے مرا تو بہت آرام میں ہے. یہودی ہو جا کیونکہ فلاں بندہ یہودی رہ کر کے مرا تو بہت آرام میں ہے. اب بتائیے، ایک طرف موت کی تکلیف ہے، ایک طرف موت کی شدت ہے، اور ماں کی شکل میں اور باپ کی شکل میں شیطان آ کر کے اس کو ورگلا رہا ہے. کیسی کٹھن گھڑی ہوتی ہوگی. آسان ہے ایمان پہ مرنا؟ بچوں کا کھیل ہے ایمان پہ مرنا؟ نہیں میرے بھائی، اگر ایمان پہ مرنا آسان ہوتا تو غوث پاک جیسے لوگ ایمان پر خاتمے کی فکر کرتے. اتنا آسان؟ ہم نے تو بس دین کو کھیل بنایا.